ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہوں، مولانا طارق جمیل صاحب ہوں، یا ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب ہوں رحمہ اللہ تعالی، ان سب لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے اپنے بزرگ پکڑ کے رکھو اور کو ایگزسٹ کرو، اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ اپنے بابوں سے پہلے دستبردار ہونا ہے۔ سارا فتنہ ان بابوں کا کھڑا کیا ہوا ہے۔ جب تک آپ ان بابوں سے دستبردار ہو کر اپنی نسبت اس ہستی کے ساتھ مضبوط نہیں کرتے کہ جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت تک اس امت کا کچھ نہیں بننا۔ یعنی کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، یہ بات ہے۔ تو یہ ڈرامہ بازی چھوڑ دیں ڈاکٹر صاحب، اس طرح اتحاد امت کوئی نہیں ہونا۔ دوسروں کی بات کو ڈرامہ بازی کہتے کہتے مرزے نے خود ڈرامہ بازی کر دی۔ مرزے نے یہ بات کی کہ ان لوگوں کا یہ کہنا کہ اپنا چھوڑو نہ اور دوسروں کو چھیڑو نہ، یہ بالکل غلط ہے۔ اور مرزا کہتا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ پہلے اپنے بابوں سے دستبردار ہو جاؤ، اپنے بابوں کو چھوڑو۔ اور ساتھ ہی مرزے نے شعر پڑھا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے کوئی نہیں۔ یہاں مرزا خود اس بات پر عمل کر رہا ہے کہ میں اپنے بابے نہیں چھوڑوں گا، تیرے بابے شے کوئی نہیں۔ یہ مرزے کی بہت بڑی ڈرامہ بازی ہے خود اس کے اصول کے مطابق، کیونکہ مرزے کو پھر یہاں شعر یوں کہنا چاہیے تھا کہ میرے بابے تے شے کوئی نہیں، یا پھر شعر یوں کہنا چاہیے تھا کہ سارے بابے تے شے کوئی نہیں، کیونکہ یہاں خود مرزا بھی کہتا ہے کہ اس شعر میں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں یہ بات کی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں اگر یہ بات ہے تو پھر تو جتنے بھی بابے ہیں وہ کوئی شے نہیں ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں۔ لیکن یہاں مرزے نے تیرے کی قید لگا کر اپنے بابے بچا لیے، اور نعوذ باللہ اس کا مطلب پھر یہ بنا مرزا یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے بابے بڑی شے ہیں حضور علیہ السلام کے مقابلے میں، نعوذ باللہ۔ اگر مرزے کا کوئی شاگرد کہے کہ مرزے کا بابا حضور علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی نہیں، تو ہم مرزے کی ویڈیو سے ثابت کریں گے مرزا بہت سارے لوگوں کو اپنا بابا مانتا ہے۔ پھر مرزے نے اس شعر میں تیرے کا لفظ جو بڑھایا، حالانکہ مرزا پہلے شعر پڑھتا تھا تو تیرے کا لفظ نہیں بولتا تھا، لیکن بعد میں اس نے تیرے کا لفظ بولنا شروع کر دیا۔ یہ جو قید مرزے نے لگائی، یہ قید کیوں لگائی؟ یہ قید لگانے کی وجہ سے اس کا مفہوم تو کفریہ بن جاتا ہے، اور یہ کفریہ مفہوم بھی خود مرزے کے اصول کے مطابق بنتا ہے۔ ایک دفعہ مفتی حنیف قریشی نے کہا تھا تمہاری کتابیں، یہ لفظ بولا تھا بخاری مسلم وغیرہ کے متعلق، کتب حدیث کے متعلق، تو مرزے نے اس کا نتیجہ یہ نکالا تھا کہ دیکھو مفتی حنیف قریشی کہہ رہے ہیں تمہاری کتابیں، یعنی مفتی حنیف قریشی کی نہیں ہیں کتابیں۔ تو پھر مرزے نے یہ جو لفظ بولا ہے کہ تیرے بابے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزے کے بابے حضور علیہ السلام کے مقابلے میں بڑی شے ہے، نعوذ باللہ۔ اگر نہیں ہے تو مرزے کو یہاں تیرے کا لفظ نہیں کہنا چاہیے تھا، بلکہ اس کو چاہیے تھا کہ پہلے اپنے بابے چھوڑتا اور یوں کہتا کہ میرے بابے تے شے کوئی نہیں۔ آج تک اس نے اس طرح شعر نہیں پڑھا۔ دوسروں کو یہ نصیحت کرنا کہ پہلے اپنے بابے چھوڑو اور شعر اس طرح پڑھنا، اصل ڈرامہ بازی یہ ہے۔